السلام علیکم. جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. یہ نمبر 7 ہے. نمبر 6 میں ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ وہ سہیل کی موجودگی میں بھی لکھ رہی ہوتی ہے، مگر سہیل کو اونگ آ جاتی ہے اور پھر وہ شکیلہ اسے پھر دھمکی دیتی ہے اور سبات بے ہوش ہو جاتی ہے. اب تمام گھر والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سبات یہ سیریل نہ لکھے. اس سیریل نے سبات کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے، سائیکو ہو گئی ہے وہ. سہیل چینل کے مالک سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک بھاری رقم ایڈوانس دے کر یہ معاہدہ کیا ہے. اب سبات اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی. اگر اس نے انکار کیا تو اسے کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. سہیل سمیت پوری فیملی اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے. اب سیریل لکھنا تو لازمی ہے. اب یہ ہے کہ سبات تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سیریل لکھے. سہیل، شائستہ، سلمان اور کامران کے سامنے سبات ٹائپ کر رہی ہے. تمام لوگوں کو اسکرین پر تحریر نظر آ رہی ہے، مگر سبات کو تحریر کی بجائے مناظر نظر آ رہے ہیں، سین نظر آ رہے ہیں. اب سین یہ ہے کہ شکیلہ کسی طرح جمیلہ کو ایک سنسان مکان میں لے آتی ہے، جہاں ایک کمرے میں شکیلہ جمیلہ کو ایک کرسی سے رسیوں سے باندھ دیتی ہے. ایک بڑا تیز خنجر نکال کر اسے دھمکاتی ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ، اور کہتی ہے کہ وہ اس کا چہرہ بگاڑ دے گی. یعنی اس کے چہرے کو، جو خوبصورت چہرہ ہے جمیلہ کا، بولو اسے میں چھری سے جگہ جگہ سے کاٹ کے اسے خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دوں گی. جمیلہ بہت خوفزدہ ہے. وہ سبات سے کہتی ہے کہ وہ شکیلہ کو روکے. اب دیکھیں کریکٹر، وہ جمیلہ جو کردار ہے وہ اسے کہتی ہے رائٹر کو، سبات کو، کہ وہ اس کو روکے. تم رائٹر ہو، اس کو رکواؤ، یہ تو مجھے مار دے گی جان سے. شکیلہ سبات کو خبردار کرتی ہے کہ وہ اس معاملے میں الگ رہے. اب وہ دوسرا کردار کیا کہتا ہے؟ شکیلہ جو خطرناک بن چکی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اس معاملے سے الگ رہے، وہ دخل اندازی نہ کرے اس معاملے میں. وہ آج جمیلہ کا خوبصورت چہرہ بد شکل بنا کر ہی رہے گی. سبات چیخ کر شکیلہ کو روکتی ہے. سبات چیخ کر شکیلہ کو روکتی ہے کہ تمام گھر والے چونک کر سبات کے چیخنے پر ایک دم اسے دیکھتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اسکرین پر انہیں صرف تحریر نظر آ رہی ہے، یعنی گھر والوں کو صرف تحریر نظر آ رہی ہے، اور لیکن سبات کو سین نظر آ رہا ہے. تو سبات اس منظر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہے. شکیلہ خنجر سے سبات پر حملہ آور ہوتی ہے. گھر والے تو وہ منظر نہیں دیکھ رہے جو سبات دیکھ رہی ہے. سبات خوفزدہ ہو کر کرسی سے اٹھ کر پیچھے ہٹتی ہے. شکیلہ اس کے سامنے خنجر تانے کھڑی ہے. خون شکیلہ کی آنکھوں سے جیسے برس رہا ہے، یعنی ابل رہا ہے. سارے گھر والے حیرت زدہ سبات کو دیکھ رہے ہیں. انہیں صرف سبات ہی نظر آ رہی ہے. سبات چکرا کر گرنے لگتی ہے تو سہیل اور شائستہ لپک کر اسے گرنے سے بچاتے ہیں. یہاں آپ نے وہ بات کو کلیئر ہو گئی کہ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، لیکن کسی کو شکیلہ نظر نہیں آتی، اسے صرف سبات ہی نظر آتی ہے جو پریشان ہے. وہ پھر آخر چکرا کے گر جاتی ہے اور اسے یہ سنبھالتے ہیں. اب یہاں ماہر نفسیات خاتون سبات کی پوری بات سن کر، اب سین بدلتا ہے، جیسے یہاں پہ آ گیا سین. تو جو سائیکوٹرسٹ فیمیل ہیں، خاتون ماہر نفسیات، وہ سبات کی پوری بات سن کر کہتی ہے کہ کیا شکیلہ اب بھی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ سبات بتاتی کہ وہ اس کمرے کے دروازے کے پاس خنجر لیے کھڑی اسے ہی گھور رہی ہے. یعنی کہتی ابھی بھی نظر آ رہی ہے، وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی ہے اور خنجر اس کے ہاتھ میں ہے اور اسے ہی وہ گھور رہی ہے. ماہر نفسیات کو شکیلہ نظر نہیں آ رہی.
سبات کہتی کہ وہ شکیلا کو گھر اور گھر سے باہر بھی اپنے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھتی ہے. یعنی سبات رائٹر جو کہیں شاپنگ سینٹر گئی ہے تو اسے وہاں خنجر لے شکیلا نظر آتی ہے، کہیں گاڑی میں جا رہی ہے تو اسے سڑک پہ نظر آتی ہے. تو اس طرح مختلف جگہوں پہ سے وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ نظر آتی ہے شکیلا، اور مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں وہ کب اس خنجر سے قتل کر ڈالے گی، جان سے مار دے گی. ماہر نفس کچھ دیر سوچ کر سبات کو ایک مشورہ دیتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تم ایسا ایک کردار تخلیق کرو جو شکیلا کو قابو کر سکے، کیونکہ کہانی کے اس کردار کو کہانی کے اندر سے ہی قابو میں کرنا پڑے گا. اب دیکھیں یہ ٹیکنیکل بات ہے جو رائٹر ہی سوچ سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اصل میں یہ کہانی ہے، وہ کہانی جو نا وہ پوری طرح سبات کے اندر چھا گئی ہے، اس کے ذہن میں چھا گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتی ہے کہ اس کہانی کے اندر ہی ایک ایسا کردار تم تخلیق کرو جو شکیلا کو قابو کر سکے. یعنی کہ تم تو قابو کر نہیں سک رہی اسے، ٹھیک ہے، اور تم بلکہ ایز اے رائٹر ہونے کے باوجود بھی بے بس ہو گئی اس کے سامنے. تو اب تمہیں یہ ہے کہ ایک ایسا کردار تخلیق کرنا پڑے گا جو اسے اس کہانی کے اندر سے ہی قابو کرے. لہذا اب جو کچھ کرنا ہے وہ کہانی کے اندر جا کر کرنا ہوگا. یہی اس مسئلے کا صحیح حل ہے. وہ کہتے ہیں یہی حل ہے، یہی صحیح حل آپ کو سمجھ میں مجھے آ رہا ہے تو آپ یہ کریں. سبات سارے راستے گھر آتے ہوئے سوچتی ہے، گھر پہ بھی سوچتی ہے وہ ایسا کیا کرے کہ شکیلا اس کی گرفت میں آ جائے. اب اسے سمجھ آ جاتی ہے سبات کو کہ ماہر نفسیات کا مشورہ بہترین ہے، بالکل ٹھیک ہے اس بات کو، اور لوجیکلی بھی ٹھیک ہے کہ کہانی کے اندر سے ہی اس خطرناک کردار کو قابو میں کرنا چاہیے. تو یہ کہانی پہلی بار منظر عام پہ آ رہی ہے. میں نے بے شمار میں نے انگلش موویز میں دیکھتا ہوں، سائیکو موویز بھی دیکھتا ہوں، انڈین موویز بھی دیکھتا ہوں. پاکستان میں تو خیر یہ سائیکو اتنی بناتے نہیں ہیں، لیکن تو مجھے ابھی تک یہ کہانی اس طرح کی رائٹرز کے اوپر وہ سائیکو کہانیاں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی میں نے موویز دیکھی ہیں، لیکن اس طرح کی کہانی جو میں نے لکھی ہے اللہ کا شکر ہے یہ ابھی تک کہیں بھی مجھے نہیں ملی. اگر آپ کو کہیں ملی تو مجھے بتائیے گا ضرور. وہ جاتے میں نے بہرحال یہ اپنے طور پہ تخلیق کی ہے، تو ایک انوکھی کہانی ہے، بالکل انوکھی، جیسے کہتے ہیں یونیک، ڈفرینٹ. بہرحال تو وہ سوچتی ہے کہ میں شکیلا کو قابو میں کرنے کے لیے کون سا ایسا کردار تخلیق کروں. تو شکیلا سبات کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اس کے خلاف کوئی کردار تخلیق کیا تو اس کے شوہر اور بچوں کو مار دے گی. شکیلا کو سبات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ تم ایسا نہیں کرو، تم میرا کردار ہو، تم کیوں مجھ سے لڑ رہی ہو. اس طرح ان دونوں میں پھر تکرار ہوتی ہے. شکیلا غصے میں آ کر خنجر سے سبات پر وار کرتی ہے. سبات چیخ کر پیچھے ہٹتی ہے. شکیلا پھر آگے بڑھتی ہے. سبات چیختے ہوئے بھاگتی ہے. شکیلا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. سلمان اور کامران سبات کی چیخیں سن کر اس کو پکڑتے ہیں. سبات ان دونوں کو ہاتھوں میں جھول کر بے ہوش ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ ڈینجرس سچویشن جو یہاں پہ ہم روک رہے ہیں اسے. تو انشاءاللہ یہ نمبر 7 8 میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جب تک کے لیے اجازت.